اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہود کا رویہ بھی یہی تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ طرح حال کے تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو رات کی ان پشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر ان کے پاس جب وہ کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے۔ ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، درا حال کے اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ابد کے باغوں میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والوں کو اس کی بشارت دو اے پیغمبر۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، تو وہی غالب ہو کر رہے۔